باب الجمعہ. تو اس سے اب آپ زور دیں گے کہ آپ سارے لوگ عربی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عربی سے ہی پڑھیں گے. ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے پاس ہے اسے، لیکن آپ نے عربی عبارت سے اس کو سمجھنا ہے. عربی عبارت پڑھ کر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، مسئلہ بیان کیسے کرنا ہے، اس کا سمجھانا کیسے ہے آسان ترین انداز میں اپنے لفظوں میں مسئلہ کیسے بیان کرنا ہے تاکہ آپ نے جس کو سمجھانا ہے تو اسے آسان ترین لفظوں میں آپ سمجھا سکیں. اس طرح سے آپ نے مسئلہ بولنا ہے. باب الجمعہ آتی جمعہ کا باب. صلاۃ الجمعہ آتی فرد عین، نماز جمعہ فرض عین ہے. نماز جمعہ فرض عین ہے. فرض عین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے فرض، واجب اور سنت کی تعریفیں پیچھے نہیں پڑھی تھی. یہ آپ کو میں بھیج دوں گا پرنٹ، تو اس میں سے وہ آپ کے سامنے ہوگا، تو پھر اس سے ہم مزید ان کی تعریفیں یاد بھی کریں گے. فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر ایک بندے پر الگ الگ اپنا اپنا لازم ہے، جو ہر ایک نے اپنی طرف سے خود ادا کرنا ہوتا ہے، جو کسی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا. پہلا سب سے فرض وہ حکم ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے، دلیل یقینی سے ثابت ہو، قرآن سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، اور فرض کا منکر انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو جو دلیل قطعی سے، دلیل یقینی سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں. اور فرض کی دو قسمیں، ایک فرض عین اور فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب کو ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر بعض لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سب کی طرف سے نماز جنازہ ہو جائے گی. ہر بندے کو، یعنی جہاں پہ فوتگی ہوئی ہے، جہاں بندہ فوت ہوا ہے، تو ہر بندے کو پڑھنا اسے ضروری نہیں ہے. لیکن فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر بندے نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہوتا ہے. کوئی کسی کی طرف سے کسی کی جگہ پہ ادا نہیں کر سکتا، یا کسی کے ادا کرنے سے وہ باقیوں کی طرف سے ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ سب نے اپنا اپنا پڑھنا ہوتا ہے. اسے فرض العین کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجمعہ فرض عین علی من اجتمع فی سبعۃ شرائط. نماز جمعہ فرض اس بندے پر فرض عین ہے جس میں 7 شرطیں پائی جائیں. نماز جمعہ اس بندے پر فرض عین ہے جس میں 7 شرطیں پائی جائیں. کیا کہا تھا؟ جس بندے میں 7 شرطیں پائی جائیں اس پر نماز جمعہ فرض عین ہے. اب عبارت سے دیکھیں، صلاۃ الجمعہ تھی، جمعہ کی نماز فرض عین ہے علی من اس بندے پر جمع ہو جس میں 7 شرطیں ہیں. ترجمہ کریں ذرا، کیسے کریں گے؟ نماز جمعہ جمع ہو، پہلے جس میں فی ہی، جس میں 7 شرطیں. پہلی شرط الذکورۃ مذکر ہونا، جو مذکر ہو مرد ہو اس پر لازم ہے. والحریۃ آزاد ہونا. والاقامۃ فی مصر شہر میں مقیم ہونا. 3 شرطیں آگے کیا کیا کس پر لازم ہے جمعہ؟ مذکر ہونا، مذکر ہونے سے مراد مرد نہیں ہے نا، اور آزاد ہونا، اور شہر میں مقیم ہونا. شہر میں مقیم ہونا مطلب عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، غلام پر، جو آزاد نہیں ہے غلام ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور جو مسافر ہے شہر میں مقیم نہیں ہے اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. او فی ما ہوا داخل فی حد الاقامت فیہا، یا جو بندہ اس جگہ پر ہو جو اقامت کی حد میں آتی ہے. جو بندہ ایسی جگہ پر ہو جو شہر کی اقامت میں داخل ہوتی ہے، تو یا تو مقیم ہو یا ایسی جگہ پر ہو جو شہر میں داخل ہے، شہر کی اقامت میں داخل ہے، اس پر بھی جمعہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم اگر شہر میں نہیں ہے، شہر کی کوئی قریبی آبادی ہے جو شہر میں شمار ہوتی ہے، اس آبادی میں ہونے والا شہر میں شمار ہوتا ہے، تو یہ بندہ مقیم کہلائے گا، اس پر بھی جمعہ لازم ہوگا. یا تو مقیم ہو یا اس جگہ پر ہو جو کہ شہر کی حد میں، یعنی مقیم ہونے میں شہر کی حد میں شامل ہوتی ہے، جو شہر میں داخل ہوتی ہے اس پر جمعہ لازم ہے. مصر کا معنی تھا شہر،
مذکر ہونا، ترجمہ دیکھیں، مذکر ہونا اور آزاد ہونا اور مقیم ہونا شہر میں، یا فی ما او یا اس جگہ میں ہونا جو کہ داخل ہے اقامت کی حد میں، فیہا شہر میں، اصح قول کے مطابق دو تین شرطیں ہو گئی، یا تو مقیم ہونا یا اس جگہ پہ ہونا جو اقامت کے حکم میں آتی ہے۔ چوتھی شرط الصحۃ، صحت مند ہونا۔ جمعہ کس پر لازم ہے؟ صحت مند پر، مریض پر لازم نہیں ہے، جو چل کے نہ جا سکتا ہو نماز کے لیے اس پر لازم نہیں۔ والامن من ظالم، ظالم سے امن ہونا، اگر کسی کا خطرہ ڈر ہو کسی ظالم کا کہ وہ نقصان پہنچائے گا، قتل کر دے گا، زخمی کر دے گا، تو جمعہ پھر جانا لازم نہیں ہے۔ بس سلامت العینین، اور دونوں آنکھوں کا سلامت ہونا یہ شرط ہے، جس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، جس کو نظر صحیح آتا ہے تو اس پر جمعہ لازم ہے۔ بس سلامت الرجلین، اور دونوں پاؤں کا سلامت ہونا یہ لازم ہے، چل کر جا سکتا ہو جو معذور ہے اس پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ کیا کیا شرطیں ہوئیں ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں؟ صحت ہونا، پیچھے ہوگی وہ بات مرد والی، صحت ہونا کا مطلب جو مریض ہے، جو چل نہیں سکتا، جس کو چلنے میں مشکل ہے، جمعے کے لیے جانے میں اس پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ اور والامن من ظالم کا مطلب کیا مطلب؟ جس کو امن نہیں ہے، جس کو خطرہ ہے کوئی ظالم اسے نقصان پہنچا دے گا، اسے زخمی کر دے گا، اسے قتل کر دے گا، تو اس پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ اور آنکھوں کا سلامت ہونا یہ شرط ہے، تو جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہے، جو نابینا ہے، تو اس پر جمعہ لازم نہیں ہے، نابینا پر جمعہ لازم نہیں ہے، اور جمعہ فرض نہیں۔ اور آگے سلامت الرجلین، جس کے دونوں پاؤں سلامت ہو اس پر لازم ہے، جس کے پاؤں سلامت نہیں ہے، جو معذور ہے، جو چل نہیں سکتا، اس پر بھی جمعے کی نماز لازم نہیں ہے۔ ساتوں شرطوں کو ایک بار دہرائیں، 7 شرطیں کون سی ہے؟ جس بندے میں یہ ساتوں شرطیں ایک بندے میں جس میں پائی جائے اس پر لازم ہے جمعہ۔ اس کی پاؤں بھی سلامت ہے، ایک بندے جس میں یہ 7 شرطیں پائی جائے اس پر جمعہ لازم ہے۔ یہ تو بندے کی شرطیں ہو گئی کہ جس بندے پر جمعہ لازم ہے۔ اب جس بندے پر جمعہ لازم ہے اگر وہ ادا کرے گا تو جمعہ اس کا ادا کرنا صحیح ہوگا۔ کب وہ جو ادا کرنا صحیح ہوگا اس کے لیے شرط ہے۔ وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ اشیاء، کہتے ہیں کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ تو بندے میں ہے، تو جمعہ جس جگہ پڑھنا ہے وہ جگہ کون سی ہو جہاں پہ جمعہ پڑھنا جائز ہے، جہاں پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں جمعہ پڑھیں گے تو جمعہ ہو جائے گا، وہ جگہ کون سی ہو؟ پہلے شرطیں کس کی تھی؟ بندے میں شرطیں پائی جائیں۔ یہ شرطیں کس کے لیے؟ اس جگہ میں کے لیے شرطیں ہیں جہاں پر جگہ اور وقت کا ہونا یہ بیان کریں گے کہ وہاں پہ جمعہ ہوتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ، شرط لگائی گئی ہے جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے، صحتها، آدمی کا مرجع ہے جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ ترجمہ کریں، کیا کریں گے جی؟ المصر او فناؤہ، شہر کا ہونا یا فنائے شہر۔ فنائے شہر کسے کہتے ہیں؟ کہ شہر کے ارد گرد کی جو جگہ ہیں، وہ آبادیاں جو شہر کے ساتھ ملتی ہیں، وہ آبادیاں جو شہر کے ساتھ ملتی ہیں، وہ مصر شہر سے مراد ایسی جگہ جہاں پر مفتی یا مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمران ہو، اس کے علاوہ قاضی بھی ہو، جج ہو، جو کہ احکام نافذ کرنے اور حدود قائم رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پہ مفتی ہو، فتویٰ دینے والا، مسلمان حکمران ہو، اور اس کے علاوہ جہاں پہ قاضی جج ہو جو مسلمانوں کو حقوق دینے والا ہے، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا ہے، اور حدود کو، شرعی سزاؤں کو قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ وہ آگے دیکھیں ذرا، اردو میں لکھا ہوا ہے شہر کی تعریف میں۔
تو اب کیا تھا کہ شہر ہو یا فنائے شہر، فنا کہتے ہیں کہ شہر کے قریب قریب کی آبادیاں ہیں جو شہر کے ساتھ ملتی ہیں، ان میں جمعہ ہوگا۔ بس سلطان ہو یا اور بادشاہ ہو وہاں پہ، مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں پہ، او نائب ہو یا مسلمان بادشاہ کا نائب ہو۔ لیکن ہر جگہ جو وزیر اعظم تو نہیں نہ ہوتا یا مسلمان خلیفہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ملک میں کسی ایک شہر میں ہوتا ہے، تو باقی شہروں میں اس کے نائب اس کی طرف سے وزیر مقرر ہو۔ بادشاہ ہو یا مسلمان حاکم ہو یا اس کا نائب ہو۔ وقت الظہری، اور ظہر کا وقت ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ شہر یا فنائے شہر، بادشاہ یا اس کا نائب ہو وہاں پہ۔ جیسے کہ اب مثلا ہمارے جہاں شہروں میں جہاں پہ مسلمان، جہاں پہ کچہریاں ہیں، جہاں پہ جج ہیں، جہاں پہ عدالتیں ہیں، تو وہاں تو ہوگی۔ اس کے علاوہ جہاں پہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن وہاں پہ کوئی عالم موجود ہے، قاضی مفتی فتویٰ دینے والا عالم موجود ہے، تو وہ بادشاہ کے قائم مقام ہوگا۔ وقت الظہری، اور ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ظہر کا وقت ہو۔ فلا تصح قبلہ، ظہر سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ظہر کے وقت سے شروع ہونے سے پہلے جمعے کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ، اور ظہر کا وقت نکل جانے سے باطل ہو جائے گی نماز۔ اگر بندہ نماز پڑھنے لگا اور ظہر کا وقت جو ہے وہ چلا گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا دوران نماز، تو وہ نماز اس کے جمعے کی نماز باطل ہو جائے گی، جمعہ اس کا نہیں ہوتا، اس کی نماز قضا ہوگی کہ وہ اس کی جگہ ظہر کی نماز تصح قبلہ، ظہر سے پہلے جائز نہیں ہے۔ وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ، اور جمعہ کی نماز باطل ہو جاتی ہے جمعہ کا وقت نکلنے سے۔ کتنی شرطیں تھی؟ 6، اس میں سے 3 شرطیں آ گئی ہیں۔ شہر میں جمعہ ہوگا، اور اس شہر میں ہوگا جہاں پہ بادشاہ وقت ہو، مسلمان حاکم ہو یا اس کا نائب ہو، اور ظہر کا وقت ہو۔ فلا تصح، نہیں صحیح ہوتا جمعہ ظہر سے پہلے، اور باطل ہو جاتا ہے ظہر کے وقت کے نکلنے سے، اور باطل ہو جاتا ہے جمعے کے ظہر کے وقت کے نکل جانے سے، ختم ہو جانے سے۔ 2 شرطیں سمجھ آ گئی؟ تیسری شرط، چوتھی شرط، والخطبۃ قبلها بقصدها فی وقتها، کہ جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کے ارادے کے ساتھ جمعے کے وقت میں خطبہ پڑھنا۔ خطبہ دینا کب؟ جمعے کے ارادے سے خطبہ دینا، اور جمعے کی نماز سے پہلے دینا، اور جمعے کی نماز کے وقت میں خطبہ دینا۔ خطبہ شرط ہے جمعے کے لیے، واجب ہے خطبہ پڑھنا، اور ہونا کب چاہیے؟ جمعے کے ارادے سے خطبہ دیا جائے کہ جمعے کا خطبہ ہے یہ، اور جمعے کے وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو، یہ ضروری ہے۔ خطبے کے لیے 3 شرطیں کیا ہے؟ خطبہ ہونا شرط ہے، لیکن خطبہ کیسا ہو؟ 4 شرطیں ہو گئی جمعہ کے لیے۔ خطبہ ہوگا تو جمعہ ہوگا، خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوا۔ وحضور احد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة، اور کسی ایک بندے کا حاضر ہونا خطبہ سننے کے لیے جن بندوں کے ساتھ جمعہ جائز ہوتا ہے، جن بندوں کے ساتھ جمعہ منعقد ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ خطبہ سننے کے لیے کم از کم موجود ہو۔ خطبہ سننے کے لیے جن بندوں نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، جن پر جمعہ لازم ہے، وہ کون ہے؟ مرد ہیں، آزاد مرد ہیں۔ تو جن پر جمعہ لازم ہے، ان میں سے کم از کم ایک بندہ خطبہ سننے کے لیے موجود ہو۔ یعنی بہت زیادہ موجود ہو تو ہو نا، وہ تو ہو ہی ہو، لیکن اگر کم از کم ہے تو ایک بندہ کم از کم خطبہ سننے کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ خطبہ سننے کے لیے کم از کم ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے، وہ بندہ جن کو جمعہ پڑھانا ہے، جن پر جمعہ لازم ہے، وہ کون ہے؟ مسلمان آزاد مرد۔ ترجمہ دیکھیں، وحضور احد، ایک بندے کا حاضر ہونا، لسماعها، ضمیر کا مرجع خطبہ،
خطبہ کے سننے کے لیے ان بندوں میں سے منعقد ہوتا ہے جن کے ساتھ جمعہ، پھر ترجمہ میرے ساتھ بولیں، ایک بندے کا حاضر ہونا، کسی ایک بندے کا حاضر ہونا خطبہ سننے کے لیے ان بندوں میں سے منعقد ہوتا ہے جن کے ساتھ جمعہ، ولو واحدن، اگرچہ ایک بندہ ہی ہو، صحیح قول کے مطابق، پھر صحیح، والاذن العام، یہ کتنی شرط ہو گئی؟ پانچویں شرط، اذن عام ہونا، یعنی جمعہ وہاں پہ ہوگا جہاں بادشاہ اسلام کی طرف سے جمعہ پڑھنے کی عام اجازت ہو، جمعہ پڑھنے کی اذن عام ہونا، اجازت ہونا، والجماعت، اور جمعے کے لیے جماعت کا ہونا، نماز کے لیے یہ جماعت کا ہونا ضروری ہے، تین بندے کم از کم ہوں، وہ خطبہ سننے کے لیے کم از کم ایک بندہ ہو، اور نماز کے لیے کم از کم جماعت ہو، تین بندے ہوں، جماعت شرط ہے، اکیلے کے لیے جمعہ نہیں ہوتا۔ وَهُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيْرَ الْإِمَامِ، اور وہ کتنے بندے ہیں؟ جماعت تین بندے ہو، امام کے علاوہ کم از کم تین بندے ہو، جماعت جمعے کے لیے شرط ہے، وہ جماعت کتنی ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین بندے ہوں، وَلَوْ كَانُوا عَبِيدًا، اگرچہ وہ غلام ہو، او مسافرین، یا مسافری ہو، او مردا، یا مریض ہی جمعہ پڑھنے گئے ہوں، غلام پر، مسافر پر، مریض پر جمعہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو ان کا جمعے کی نماز ہو جائے گی، انہیں اس دن کی ظہر کی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ اگر جماعت ہو اور جماعت میں چاہے تین بندے کم از کم ہو، چاہے وہ غلام ہو، مریض ہو، یا پھر مسافر ہو، تو جماعت ان سے ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھیں، اور جماعت ہونا شرط ہے، اور وہ یعنی جماعت تین مرد ہیں امام کے علاوہ، اگرچہ وہ ہوں غلام، عبد ان کی جمع عبیدن، اگرچہ وہ ہوں غلام یا ہوں مسافر یا ہوں مریض، مردا، مرید ان کی جمع ہے۔ الشرط بقاؤہم مع الامام حتی یسجد، یہ کتنی شرطیں ہو گئی تھیں؟ 6 شرطیں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کا، ان جو جماعت ہے کم از کم تین بندے، ان کا امام کے ساتھ باقی رہنا سجدہ کرنے تک، یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کرنے تک یہ امام کے ساتھ موجود رہے۔ فَإِن نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ أَتَمَّهَا، اگر وہ امام کے سجدہ کرنے کے بعد وہ بھاگ بھی گئے نا پچھلے، تو پھر بھی امام اپنی نماز کو مکمل کرے گا، أَتَمَّهَا وَحْدَهُ جُمْعَةً، وہ اکیلے جمعے کی نماز مکمل کرے گا۔ وَإِن نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ، اگر وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، امام نے بھی سجدہ نہیں کیا کہ وہ بھاگ گئے، تو باطلت، جمعہ کی نماز باطل ہو جائے گی، جمعہ نہیں ہوگا۔ کیا بولا بلا؟ یہ جو تین بندے ہیں کم از کم جماعت ہے، ان کا امام کے ساتھ موجود رہنا، کب تک موجود رہنا؟ جب تک کہ وہ پہلی رکعت کا سجدہ کرتا ہے، سجدے تک وہ موجود رہے، اس کے بعد وہ بھاگ بھی گئے، چلے بھی گئے نا نماز چھوڑ کے، تو امام اکیلے جمعے کی نماز ہی پڑھے گا، اور اگر وہ پہلا سجدہ کرنے سے پہلے ہی چلے گئے، امام کو چھوڑ کر امام اکیلا رہ گیا، تو جمعہ باطل ہو جائے گا، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس امام کو ظہر کی نماز پڑھنا ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، وشرط، اور شرط ہے باقی رہنا ان کا امام کے ساتھ یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے۔ ترجمہ کریں، شرط نافارو، اگر وہ چلے گئے اس کے سجدے کے بعد، امام کے سجدہ کے بعد مکمل کرے گا ہاں اس نماز کو اکیلے، جمعہ کے طور پر مکمل کرے گا امام اس نماز کو اکیلے جمعہ کے طور پر، اگر وہ چلے گئے اس کے سجدہ کرنے سے پہلے تو باطل ہو جائے گا جمعہ۔ بولیں، ترجمہ کریں، پہلے عبارت پڑھیں اور عبارت پڑھ کے تو اس مسئلے کو سمجھیں، اس کو اپنے لفظوں میں، آسان ترین لفظوں میں بیان کرنا سیکھیں۔ یہ جو بیان مسئلہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں صورت مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کی صورت بیان کرنا، یہ کام آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو سبق سمجھانا بھی آ جائے گا، پڑھانا بھی آئے گا۔ اس کے بعد آپ اس کا لفظی ترجمہ جیسے کروایا، اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ یہ لفظی پیپر میں ہم نے لفظی ترجمہ نہیں لکھنا ہوتا، ہم نے با محاورہ لکھنا ہوتا ہے جیسے آگے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو لفظی ترجمہ کرنا آئے گا تو با محاورہ آپ کر لیں گے وہاں سے۔